جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کو میں بتاؤں کہ ARY نیوز کی کمٹمنٹ ہے کہ پاکستانی جہاں جہاں ہوں ان تک نہ صرف صحیح خبر لائی جائے بلکہ تحقیق کر کے جو ہمارے معاشرے میں کرپشن ہے اس کو بے نقاب کیا جائے. اور جب بھی اب عوام کے سامنے آئے ARY نیوز کا کوئی بھی اینکر, کوئی بھی نیوز کاسٹر, کوئی بھی ٹیم ممبر, تو وہ پروف اور ایویڈنس کے ساتھ آئے. آج جو آپ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں یا ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اس میں مائنڈ پاگلنگ قسم کی اور ایکسپلوسو قسم کی ریولیشنز ہوئی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں محمد افضل خان, فارمر ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور انہوں نے ابھی تک جو بھی انکشافات کیے ہیں وہ کسی بھی دماغ کو, کسی بھی ذہن کو معاف کرنے کے لیے کافی ہیں. ان بقول افضل خان صاحب کے یہ جو پچھلا الیکشن ہوا ہمارا جنرل الیکشنز, اس میں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ 35 پنچر نہیں ہوئے, سینکڑوں پنچر ہوئے ہیں اور ہر صوبے میں ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ ان کا کہنا ہے کہ فارمر چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار محمد چودھری, جناب جسٹس رمدے اور فخر الدین ابراہیم, جسٹس ریاض کیانی, یہ جو ہیں یہ ایلیمنٹری یا کی اور انسٹرومنٹل فگرز ہیں دھاندلی کرنے کے. وی کنٹینیو آر ڈسکشن. اب کیونکہ آپ نے اتنی بڑی چیز مجھے بتائی ہے, بلکہ ناظرین کو بتائی ہے, اور لیٹس گو بیک ٹو سم بیسکس دوبارہ سے, تاکہ اگر ابھی ناظرین ٹیون ان کر رہے ہیں تو ان کو بھی پرابلم نہ ہو. طارق ملک نادرا کا چیئرمین, اس کو کیا پرابلم ہوئی؟ اس کی بیٹی کو کیوں ہیراس کیا گیا؟ اس کو کیوں کہا گیا کہ تمہاری بیٹی کو اٹھا لیں گے اور اس کو بھاگنا پڑا پاکستان سے سب کچھ چھوڑ کے؟ یہ اس کا جواب میں بحیثیت پاکستانی دوں گا, ناٹ ایز اے الیکٹورل ایکسپرٹ. الیکشن اسپیسیفک ہم الگ بات کریں گے, اور کیونکہ نادرا کا الیکشن سے تعلق ہے, بہت قریبی تعلق ہے, اور وہ نادرا سے میرا ذاتی بھی بہت قریبی تعلق ہے. نادرا کو بنانے والوں میں میرے بڑے بھائی بریگیڈیئر انور خان, اٹس ڈائریکٹر جنرل, اس کے پہلے دن سے نادرا کے ساتھ. اور یہ جو ہم نے اپنے ایک چیز پچھلے دنوں فرت اللہ بابر صاحب سے میری ملاقات ہوئی, تو ایک چیز کا انہوں نے اقرار کیا کہ آپ لوگوں نے ایک تو چیز اچیو کی ہے کہ جو الیکٹرل رول ہے ووٹرز لسٹ اس کو صاف کیا ہے. تو اس میں جو ڈپلیکیشن اور وہ تو میری وجہ سے ہوا, اللہ پٹیشن میں نے کی تھی, اللہ کو جزائے خیر دے, تھینک یو ویری مچ. لیکن جس میں 3,71,72,000 اضافی ووٹوں کو خارج کیا گیا تھا, وہ میری پٹیشن تھی. یہ ایک نیشنل سروس ہے جس میں اگر آپ نے انیشیٹو لیا ہے, آئی ایم تھینکفل ٹو یو. اور اس میں اٹ ول بی ویری انفیئر اف آئی ڈونٹ ٹیک ہز نیم. مجھے دنیا ٹی وی کے مالک میاں عامر نے بڑا ہیلپ کیا تھا اس میں, اس کو جمع کرنے میں. ہر وہ آدمی جو پاکستان میں سسٹم کو بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے. دیکھو ایک ہمارے ہاں ایک انڈیفرنس پیدا ہو گئی ہے, اور یہ مجھے اس سے خوف آتا ہے کہ آپ کے یا میرے آنکھوں کے سامنے ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یار ہوتی ہے تو اٹس اے روٹین. نہ آپ اس کو ہاتھ سے روکیں, نہ اس کو زبان سے روکیں, ایون دل میں بھی برا نہ کہیں. رکھتے ہیں کوئی نہیں, چاہے آپ کی آ رہی ہے وہ ساتھ ہی رکھ دیں, کوئی بات نہیں. یہ انفارمل قسم کی چیز ہے جی. اچھا, یہ جو انڈیفرنس ہے کہ ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک ظلم, زیادتی, غلطی ہوتی ہے. آ جائیں چیئرمین نادرا پہ, آ جائیں. چیئرمین نادرا کے ساتھ جو چیز اچیو ہونے والی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس الیکٹرل ڈیٹا ویریفائڈ, ایچ ووٹ, تھینکس ٹو دیم, تھینکس ٹو دی دین گورنمنٹ, اس نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے ہمارے ساتھ اگلی دو چیزوں پہ بھی کہ ہم جو نیا آنے والا الیکشن سسٹم ہے اس میں ہر ووٹر, جب آپ مبشر لقمان جائے گا تو سب سے پہلے اس کی پرسنل ویریفیکیشن وہ مشین کرے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اچھا یہ ڈیٹا انہوں نے ہمارے ساتھ قریب سے کام کیا, وی آر گریٹفل ٹو دیم. وہ ہماری بالکل سسٹر آرگنائزیشن ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے.
ان کو پیسے ان کو باقی سروسز. طارق ملک صاحب کا بتائیں, اب مجھے ذاتی طور پہ ان کے ساتھ ستیلی بہن والا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ اب میں آپ سے ایک کاؤنٹر سوال کر لوں کہ لاہور میں لوگوں کے ساتھ ظلم کیوں ہوا؟ میرے اور آپ کے بھائی جو تھے, میرا خیال تو یہ ہے کہ جی لوگوں میں ایک دہشت پھیلانے کے لیے. ماڈل ٹاؤن کی بات کر ماڈل ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ ہوا یہ کہ دیکھو میرے اپنے اس کو آگے آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے یہ بھی کہا جو پہلا سیگمنٹ تھا ہمارا پروگرام کا جہاں سے ہم شروع ہوئے کہ چودھری نثار علی خان جو ہے وہ کرپشن میں ملوث ہیں, کیونکہ چودھری نثار علی خان اگر اسمبلی میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ 60 سے 70 ہزار ووٹ ایک جگہ پہ حلقے میں زیادہ پڑے ہیں تو ہی ہیز نو مینس آف نوئنگ دیٹ, کیونکہ وہ ووٹ سیلڈ آپ کی ٹریجری لاکس میں پڑے ہوئے اور سیفس میں پڑے ہیں. تو اگر چودھری نثار یہ کہہ رہے ہیں تو یا تو انہوں نے ان کو ٹیمپر کیا یا ان کے علم میں ہے کہ وہ اضافی ووٹ ڈالے گئے ہیں وہاں پہ, جو کہ ڈالنے سے پہلے کا پتہ ہو سکتا ہے بعد کا. اور یہ سوال آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے, میڈیا کو ان سے پوچھنا چاہیے. میڈیا پوچھے گا ہاؤ ڈو یو کم ٹو نو, دیکھ رہے ہیں ہاؤ ڈو یو کم ٹو نو. سو اس کا مطلب اینڈ اف یو نو کہ انویریفائڈ ہیں اینڈ یو نو دیٹ یو آر دی موسٹ پاپولر پارٹی آف پاکستان. یہ تو نہیں ہے کہ ایک دو حلقے کھلے ہیں تو اس میں انہوں نے اس وجہ سے کہہ دیا. بات یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ پنجاب میں انہوں نے میسیولی زیادتی کی ہے اور ان کو پتا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جن جن لوگوں کو جس بہانے سے اپنے سپورٹ میں لا سکتے تھے وہ بھی لائے. اور میں ایک اور چیز کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین پہ اللہ کی قسم میں نے زندگی بھر کام اس کو فالو کیا ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. جو لوگ اس آئین کے دیے ہوئے اختیار رائٹس لوگوں کو نہیں دیتے وہ آج اسی آئین اور اس کے. تو کیا آپ کی باتوں سے جو میں لگتا ہے جب افتخار چودھری نے ریٹرننگ آفیسرز کو خود اپوائنٹ کیا جو کہ آئین ان کو اختیارات نہیں دیتا, الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ ان کو اختیارات نہیں دیتا, تو کیا افتخار چودھری پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ بہت کمال سے وہاں پہ یہ درخواست پڑی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مانگا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انسسٹ کیا کہ آپ ہمیں ججز دیں, اور ان ججز سے ہم نے الیکشن. یعنی یہ فخر الدین ابراہیم نے ان کو سیو کر دیا, یہ وہاں پہ ان کے پاس ان رائٹنگ موجود ہے. تو اس کا مطلب وہ کہیں گے کہ جی آپ نے خود تو کہا تھا کہ اس کا مطلب فخر الدین ابراہیم نے کہا نا. ویسے انیشیٹ یہ جیلانی صاحب کے وقت ہی میں ہو گیا. تصدق حسین جیلانی صاحب جب تو وہ بھی شامل ہوئے اس میں. لگتا ہے ایسے ہی کہ جو گریٹ گیم ہے. لگتا نہیں ہے, مجھے بتائیں وہ شامل ہے یا نہیں ہے. دیکھیں ان کے موجودگی میں سب سے پہلے یہ چیز الیکشن کمیشن سے انیشیٹ ہوتی ہے. اور اشتیاق احمد خان جب واپس آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ کیسے ہوا ہے. میں نے کہا جی تو ایکچولی میں اور سیکرٹری صاحب الیکشن کمیشن کے احکامات آگے پہنچاتے ہیں. وی ڈونٹ میک ڈیسیژنز, وی ڈونٹ ہیو دی پاورز. میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ اگر یہ لوگ کلین ہیں سچ مچ تو ان کو چاہیے کہ یہاں بیٹھیں آپ کے سامنے اور یہ سوال آپ ان سے کریں اور وہ ان کے جواب دیں. اور دیکھیں دیر نو مور ججز, وہ وہاں پہ امپلائیز ہیں, ممبر الیکشن کمیشن ہے. اور جج بھی کوئی سیکرٹ کاؤ ہوتی ہے کہ جی وہ ایک ایسی مقدس گائے ہے جس سے کوئی چیز پوچھی نہیں جا سکتی. وہ کیوں نہیں بھائی, ایک آپ کو اس حکومت میں جتنے خلیفت انسانی سے اگر پوچھی جا سکتی ہے تو ان سے بھی پوچھی جا سکتی ہے, اور پوچھی جانی چاہیے. اچھا خیر وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے, کیا ہونا چاہیے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. ابھی تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ پہلے آپ کو شک تھا, اب آپ کو یقین ہو گیا کہ الیکشن میں بھرپور دھاندلی ہوئی ہے, خاص طور پنجاب کے اندر اور کراچی, آپ نے مجھے پہلے کہا تھا, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے وہ ریزنز بتائیں کہ دھاندلی آپ کا شک جو ہے وہ یقین میں کیسے تبدیل ہوا. وہ تو کرسٹل کلیئر ہے. ہاں بسم اللہ بتائیں. دیکھیں میرا اور آپ کے درمیان ایک میچ ہو رہا ہے. نہیں سر میں تو طفل مکتب ہوں, میں تو آپ سے سیکھ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ تاکہ جب میں الیکشن لڑوں تو مجھے ایک بندہ ہے جو اتنے تھمپنگ میجارٹی سے جیتتا ہے, اس کے پاس اتنے ووٹ ہے, اتنی وہ پاپولر جماعت ہے. پورا ملک, پوری دنیا
سے کہتی ہے کہ بھائی یا تو دیکھو 14 مہینے گزر گئے, اگر یہ ہینڈز کلین ہوتے, یہ ہاتھ صاف ہوتے, یہ لوگ اس میں انوالو نہ ہوتے, تو وہ تو پہلے ہی دن کہ جی یہ مسئلہ ہے, ہاں یہ کھولنا, لیکن اس میں دیر از سم تھنگ رانگ ان دا باٹم, جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو کھول نہیں رہے. اور پہلے کہتے ہیں ہم کھول ہی نہیں سکتے, یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اور سارا ان کو پتا ہے, یا ٹریبیونل کا کام ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہاں آ جائیں, 10 پہ آ جائیں, 5 پہ آ جائیں, 4 پہ آ جائیں. اور جس دن انہوں نے کہا کہ نہیں 60 سے 70 ہزار انویریفائڈ ووٹ ہیں, اس دن میرا شک یقین میں بدل گیا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک حلقے کا آپ کو بتاتا ہوں, اس حلقے کا اس لیے بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ووٹ میں نے بھی ڈالا, وہ تھا NA 125, جہاں سے خواجہ سعد رفیق جیتے, لاہور کا حلقہ. اچھا NA 125 جو ہے ٹریڈیشنلی یہ پہلے ایک بڑا حلقہ ہوتا تھا NA 93, پچھلے الیکشنز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا, وہ 124 اور 125 میں ہو گیا کنورٹ. NA 93 وہ والا حلقہ تھا جہاں سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنا پہلا الیکشن جیتے تھے, پھر ممبر, ٹھیک ہے, لاہور. NA 93 ٹھیک ہے نا, وہاں پہ وہ اپنا الیکشن جیتے تھے. پھر بائی الیکشنز میں وہاں پہ میاں محمد علی قصوری بھی جیتے, خورشید قصوری بھی جیتے, وہاں اعتزاز حسن بھی جیتے, ہمایوں اختر خان بھی جیتے, اور پھر وہ حلقہ ڈیوائیڈ ہو گیا. اچھا اس حلقے کا انتہا سے زیادہ ویڈیو ایویڈنس ہے, اور ایویڈنس ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی حامد خان کے حلقے میں, وہاں پہ, اور خواجہ سعد رفیق. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دھاندلی کی کہ جب بینیفیشری کو میں دیکھوں گا تو میں بینیفیشری کو ہی کہوں گا نا کہ فائدہ اس کو ہوا, تو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق کو فائدہ ہوا اس دھاندلی کا. لیکن جب وہ کیس ٹریبیونل میں جاتا ہے, الیکشن ٹریبیونل میں, تو اس میں جس طرح سے ہیئرنگ کی جاتی ہے وہاں پہ, جس طرح سے حامد خان کو اور حافظ فرحت وغیرہ کو شٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, تو مجھے لگتا ہے, میں کمزور سا آدمی ہوں, کہ الیکشن ٹریبیونل جو ہے آپ کا وہ بھی بکا ہوا ہے. کیا یہ میرا شک صحیح ہے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے, گلیٹر یا چمک یا کوئی ایسی کوئی بات تھی, اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہم سب کمزور ہیں, لیکن پیسہ بڑی خبیث چیز ہے. بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے جیسے موم بتی کے قریب ہیٹ لے کے جائیں اور وہ بیٹھ جاتا ہے, تو اس طریقے سے بہت کم لوگ شاید, اور سسٹم میں لانے کے لیے ہی پری ریکویزٹ ڈس آنیسٹی اور پرسنل لائلٹی. سو الیکشن ٹریبیونل جو ہے کیا وہ کمپرومائزڈ ہے؟ Are you saying کہ پیسے کا گلیٹر جو ہے؟ اب بڑا آپ نے اسپیسیفک سوال کیا ہے, اور میں اس کا آپ کو اسپیسیفک جواب دے رہا ہوں. مجھے خود سپریم کورٹ نے نامینیٹ کیا تھا فار ویریفیکیشن آف دی ڈگریز آف دی پارلیمنٹیرین. میں جوڈیشل آفیسر نہیں ہوں, میری بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا, میں نے جرنلزم ماس کمیونیکیشن پڑھی, APP سے آپ نے شروع کیا. لیکن جب میں اس کرسی پہ بیٹھتا تھا تو میرے پاس جب وہ کیس آتے تھے 1 2 3 ہیئرنگ میں مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فیک ہے, انویلڈ ہے. بالکل. تو اب دیکھو میں ایک عام آدمی ہوں, بلکہ میں آپ سے شیئر کروں کہ اس وقت ہم 3 جوائنٹ سیکرٹریز تھے الیکشن کمیشن میں. مجھے پتہ چلا بعد میں کہ وہ جو باقی دونوں تھے وہ لا گریجویٹس تھے, اور میں تو سوشل سائنسز کا تھا, میں تو جرنلزم پڑھا ہوا تھا. تو میں نے سیکرٹری اشتیاق احمد خان سے کہا, میں نے کہا کہ سر یو شوڈ ہیو گیون دس ریسپانسبلٹی ٹو دی آفیسر ود دی جوڈیشیل بیک گراؤنڈ. تو انہوں نے ہنس کے مجھے جواب دیا کہ ہم آپ کو پھنسانا چاہتے تھے, لیکن میں آپ سے عرض کروں اگر آپ کی نیت صاف ہے, آپ کو 2 3 ہیئرنگ میں پتہ چل جاتا ہے, اور یہ کوئی بھی ہیئرنگ 7 دن سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے. اشتیاق آپ کو کیوں پھنسانا چاہتے تھے؟ نہیں میں یہ نہیں کہتا, وہ میں نے مذاق میں انہوں نے کہا. مذاق میں انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ ٹریبیونلز پہ کوسچن مارک ہے. ٹریبیونل پہ دیکھیں بہت سا, ایک چیز میں آپ سے عرض کروں, پشتو میں کہتے ہیں کہ خدائی پاک چال یہ دلا نہ خوب قدرت ہے یہ پیشانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, لیکن اس کی قدرتوں سے اس کو پہچانتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہوگا کل پشتو میں آپ کو کہیں گے کہ زما پشو زما سارا میاؤں کہیں میری بلی مجھے ہی میاؤں کر رہی ہے, ہم سے کھا پی کے ہیں.
بات یہ ہے کہ سر مجھے بھی بولنے کے پیسے ملتے ہیں. آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں. میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ کسی نے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے لیکن قدرت سے میں تو دیکھتا ہوں, اللہ کو ہر روز دیکھتا ہوں, مجھے تو نظر آتی ہے اس کی قدرت. یہ تو دیکھیں, یہ نظر کسی کسی کی ہوتی ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ماننے والا اس کو خدا نظر آ جاتا ہے. خدا اپنی وحدانیت اس کی نظر آ جاتی ہے. ان اللہ معنا, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور میری تو آپ کے لیے بڑی دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو اور ہم کو اور اس ملک میں وہ لوگ جو سچ کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرے. آمین. اس لیے کہ ٹریبیونل کی میں بات کر رہا ہوں, کمپرومائزڈ ہے, 100% کمپرومائزڈ ہے. الیکشن ٹریبیونل 100% کمپرومائزڈ ہے. الیکشن ٹریبیونل نے پیسے کھائے ہوئے ہیں, پیسے کھائے ہیں, کوئی اور بینیفٹ لیا ہے, کوئی بچوں شچوں کو ملازم کروایا ہے, کوئی بے پناہ چیزیں ہوتی ہیں. کیا کیا ریاض کیانی کی بیٹی کیا کر رہی ہے؟ واللہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. ایل ڈی اے میں نہیں ہے. ابھی یہاں پہ کوئی بتا رہا تھا کہ ان کی بیٹی, بلکہ وہ خود سنا تھا کہ جی وہ یہاں سے استعفیٰ دے کے وہاں پہ کوئی اور ملازمت چاہتے ہیں. اب آپ یہ کوئی بہتر, اس سے بھی بہتر لوکریٹو جاب ہے. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کمنگ بیک ٹو اٹ, اچھا آپ نے ٹریبیونل کی بات, میں ایک منٹ, محمد افضل خان ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ 2 نمبر ہے, 100% کمپرومائز. 2 نمبر نہیں, میں کہتا ہوں 100 نمبر ہے. 100 نمبر ہے. ہاں, اس لیے کہ دیکھیں ایک بات سنیں, میں نے آپ کو رکھا کہ آپ کے پاس یہ کیسز آئیں گے, ان کو آپ نے آنکھیں بند کر لی, 120 دن کے اندر ان رائٹنگ آپ نے ان کو ڈسپوز آف کرنا ہے. وہی جو عمران خان کہہ رہا ہے بیچارہ, یہ سچ کہہ رہا ہے نا بھائی. دیز ور دی رولز آف دی گیم سیٹ پرائر ٹو دی الیکشن. ابھی وہ ٹریبیونل تھا ہی, وہ ٹریبیونل 1 سال کے لیے میکسیمم, وہ میرے خیال میں انہوں نے, ابھی میں تو وہاں پہ نہیں ہوں لیکن سنا ہے کہ انہوں نے اب اگلے سال کے لیے ان کو, وہ بھائی آپ اس کو کہتے کیوں نہیں ہے کہ ہم نے تو آپ کو اس لیے رکھا تھا کہ یہ آپ ڈسپوز آف کریں, دن رات اس کی ہیئرنگ کریں. ایک کیس پہ بھی مجھے یاد ہے, میرے پاس ظفر لغاری جو ریلوے منسٹر تھے, اس کا بیٹا ایک دن آیا کہ الیکشن میں ابھی الیکشن کمیشن میں تھا, کہ جی وہ خدا کے لیے وہ میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے وہاں پہ, تو آپ اس کو ٹیلی فون کریں. تو وہ جو جج صاحب تھے انہوں نے بڑا برا بھی منایا کہ جی, لیکن پھر اس بندے نے کہا جی اگر آپ وہ فون نہ کرتے تو پتہ نہیں وہ چمک یا پیسہ یا پتہ نہیں کیا, اور ٹریجڈی کیا ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریبیونلز جو ہیں وہ پیسے کی چمک میں غلط فیصلے کر رہے ہیں. بالکل, پیسے اور دوسرے بھی جو دنیاوی فائدے ہیں, بینیفٹس کے اس میں. تو الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں 100 نمبر ہے, 2 نمبر نہیں ہے, 100 نمبر ہے. بالکل, یعنی اتنا کرپٹ ہے. سامنے نظر آ رہا ہے بھائی, 7 دن کا کیس آپ نے 60 دن میں بھی نہیں, پھر 60 کے بجائے 120 دن میں بھی نہیں, پھر 365 دن گزر گئے پھر بھی آپ نے, تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے. اس پہ کون سی مطلب ہے, اس پہ ایسی کوئی بات ہے نہیں ڈاؤٹ والی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے ذمہ تھا فیک ڈگریز کو ویریفائی کرنا, لیکن میں کم از کم آپ کو 100 لوگ گنوا سکتا ہوں جو جعلی ڈگریوں کے ساتھ الیکشن لڑے, وہ آپ نے بھی پیسے کھائے. ہمیں کسی نے آج تک دی نہیں کہ جی آپ بھی پیسے لے لیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے پاس سندھ سے تو بے پناہ لوگوں کی ان بلک آیا کہ جی ان کی ڈگری ٹھیک ہے, چانڈیو میڈیکل کالج اور یہ کہاں سے. اچھا, باقی جہاں جہاں پہ کوئی اچھا آدمی ملا اور اس نے, اور کچھ ایسے ہیں کہ اب ایک مولوی صاحب ہے, اب وہ مولوی صاحب کو میں جانتا ہوں کہ وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے, لیکن جو اس نے ڈگری دکھائی وہ تھی بریلوی اسکول آف تھاٹ سے. تو جو بریلوی اسکول آف تھاٹ سے آپ ان کی تو نہیں کہہ رہے جو لاہور میں ایک بہت مشہور مسجد کے امام ہیں, بہت ہیں اللہ معاف کرے, بڑی مسجد کے امام ہیں, جتنے لوگوں نے جو ریلیجس کاغذات دکھائے, تو اس جب آدمی مسلمان ہوتا ہے نا تو 6 کلمے سیکھتا ہے, پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر دوسرا تیسرا, تو بیچارے. سر میں اس کہنے کا مطلب یہ الیکشن کے اوپر بات کر رہا ہوں, وہ آپ نے خود ہی سوال کیا وہ ڈگری کے بارے میں. ڈگریاں آپ نے کوئی چمک دیکھ لی
یار مجھے تو کسی نے نہ، اللہ کی شان ہے، مجھے کبھی کسی نے نہ چمک اچھا، تو دکھائی اس کا مطلب ہے یہ نہ دمک جعلی دکھائی. اچھا ایک اور چیز، ایک چیز دیکھیں جو ایک حقیقت ہوتی ہے، بے پناہ لوگ تھے ہمارے پاس جو ان کی میں کر رہا تھا. ویریفیکیشن کر رہے تھے. ایک دن گجر خان کا ایک بندہ جو لیفٹیننٹ کرنل کوئی ریٹائرڈ تھا، اس کے باپ بھی ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں بھٹو صاحب کے دور میں، عزیز بٹی یا کوئی ایسا نام تھا. اچھا. تو انہوں نے پہلے ٹھوکر مار کے وہ چیف کے کمرے میں گئے، تو میں اس وقت سیکرٹری صاحب کے کمرے میں تھا. ٹھوکر مار کے؟ بالکل. اور کہ جی یہ میرے خلاف آصف زرداری کروا رہا ہے اور فلانا کرا رہا ہے. اور پھر وہاں سے سیدھا ہمارے کمرے، سیکرٹری کے کمرے میں آیا، میں قدرتی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پرائم منسٹر بنا تھا گجر خان سے، کیا نام تھا اس کا؟ راجہ پرویز اشرف. راجہ پرویز اشرف کے کہنے پہ یہ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور تو وہ سیکرٹری صاحب کو میں نے کہا کہ یار بات سنو، تم ڈگریز کے سلسلے میں اگر بات کرنی ہے تو وہ تو میں ہینڈل کرتا ہوں، آپ سیکرٹری صاحب سے بات ہی نہ کریں. تو اس نے کہا جی نہیں، آپ کو پرویز اشرف نے کہا ہے، فلانے نے کہا ہے، فلانے نے کہا ہے. میں نے کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، درویش آدمی ہوں، لیکن اسٹریٹ فارورڈ. تو یہ فقیروں اور درویشوں نے جو اس ملک کا حال کیا، نہیں وہ نہیں ہم 34 سال جو ہم نے پریکٹیکل لائف گزاری ہے الحمدللہ، اور وہ یہ کریڈیبلٹی ہمارے ساتھ قبر تک جائے گی، ہر آدمی کے ساتھ جاتی ہے. میں نے اسے کہا کہ جی مجھے تو، اور یہ میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اس پریویس گورنمنٹ کو، نہ مجھے آصف زرداری صاحب نے کبھی فون کیا، نہ مجھے اتنا ایسے ریکویسٹ ضرور آئی ہے کہ جی یہ ہیئرنگ، ہم ہر منڈے کو ہیئرنگ کرتے تھے، اور اوپن ہیئرنگ ہوتی تھی جس میں پریس، میڈیا، وہ کلا سارے بیٹھتے تھے کہ اگر کسی نے جو ڈیفینڈ کرنا ہے وہ ڈیفینڈ کرے سب کے سامنے. اب انہوں نے ہی تو ریاض کیانی کو بھی تعینات کرا دیا نا. جب اچھا، اور ٹریجڈی، اب ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں کہ اس کے بعد جب یہ ممبر حضرات آئے تو اسے سیکرٹری صاحب نے پوچھا کہ ڈو یو لائک ٹو کنٹینیو. میں نے کہا جی میں نے تو کافی کر لیا، 60 62 63. اچھا یہ اب ان کو ڈگریاں کیسے نکل گئی سر؟ جعلی ڈگریوں والوں کو کیسے اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی؟ الیکشن میں ابھی الیکشن میں تو کسی سے پوچھا ہی نہیں ڈگری کا. بہت نہیں، یعنی جو ان کے اوپر ثابت ہو گیا تھا پہلے، وہ تو پھر کالعدم ہو گئے نا، بیسیکلی ڈسکوالیفائی ہو گئے. نہیں، میرے خیال میں وہ لوگ جن کے اوپر ثابت ہو گیا تھا کہ جعلی ڈگریاں ہیں، یا ان کی ڈگریاں جیسے شیخ بکراس تھے. نہیں کئی اس لیے اگر کسی کو ہوئے تو. اچھا اب مجھے بتائیں کہ 62 آرٹیکل 62 اور 63 کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئین کے جو اتنے بڑے آرٹیکلز ہیں، الیکشن کمیشن نے کیا میجرز کیے؟ کچھ بھی نہیں کیا نتھنگ واٹس ایور. یعنی تو پھر یہ آئین کی وائلیشن نہیں ہے؟ بھائی ایک دن ایک اجلاس میں، اب میں نے 20 سال الیکشن کمیشن میں گزارے، میں نے ایسٹ ٹیمور میں الیکشن کیے، یو این کے ساتھ میں نے 2 سال گزارے اسی الیکٹورل اس میں. ایک دن کوئی بات چل رہی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر اور یہ جو ممبران حضرات ہوتے ہیں، یہ ہائر اینڈ فائر کی. آپ کو اب یہ جو اپنے ساتھ ایک شرف گن صاحب لائے تھے، ارشاد حسن خان، یہ وہاں 17 یا 18 گریڈ میں تھے، یہاں ابھی 22ویں گریڈ کے لیے ان کو آگے بھیج دیا گیا تھا. He was basically, he joined سپریم کورٹ ایز اے کلرک، اور وہ ارشاد حسن خان کا. اچھا چونکہ وہاں پہ ان کے اختیار ہوتا ہے، تو اس اختیار کے سامنے کوئی ان کے سامنے بات کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا. میں نے ایک دن کوئی ایسی بات انہوں نے کی، میں نے کہا کہ جی یہ بات ایسی نہیں، یہ ایسی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم فیلڈ میں بھی رہ چکے ہیں، ہم یہاں پہ بھی رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا مسٹر افضل خان دس از یور ہائپوتھیسس. میں نے کہا نو سر، دس از مائی 20 year آف ایکسپیرئنس آف دس فیلڈ. لیکن ان میں سے کوئی بندہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا تھا کہ جی کوئی ہمارے سامنے بولنے والا بھی ہو، اور خود ان کو آتا نہیں تھا. دیکھیں، ایک آپ کے گھر میں کبھی پارٹی ہو 5 آدمیوں کی یا 10 آدمیوں کی، اس کے لیے آپ میں انتظامی صلاحیت ہونی چاہیے. یہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے جس میں آپ کا 100% جو آبادی ہے وہ انوالو ہوتی ہے، آپ کی فوج، پولیس، رضاکار، اور اس کی انتظامی امور کے لیے کس کو یہ اختیار سونپا گیا ہے؟
who doesn't know the ABC of administration. انڈیا میں کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ سب مجھے دو باتیں بتائیں جی. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں ذرا ایلیمنٹری لیول کا آدمی ہوں, آپ ذرا میرے اس اوپر جا کے باتیں کر رہے ہیں, کچھ باتیں میرے اوپر سے گزر جاتی ہیں, تو اب میں واپس لے کے آ رہا ہوں آپ کو جہاں سے اوپر گزرے ضرور مجھے بتائیں. اب آپ کو پچھلے الیکشن پہ آ جائے ذرا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں شیخ وقاص اکرم کی, جی, کہ انہوں نے 100% دھاندلی کی پچھلے الیکشن میں. ان کی ڈگریاں جعلی, ان کے ایون اپنا انٹر کی ڈگری بھی ایک پتہ نہیں کیا ہر چیز جو انہوں نے سبمٹ کرائی وہ اس پہ سوالیہ نشان اور وہ 2 نمبر. ویسے وہ بڑے محترم ہیں, AR بھائی کے اوپر بھی آتے ہیں, قابل احترام ہوں گے. اب شیخ وقاص اکرم کے کیس کو اتنے سال کیسے لگ گئے سالو ہونے میں, جو آپ لوگوں نے 5 سال لگا لیے, 6 سال. اس میں بھی تو آپ اسی جگہ کے ملازم تھے نا. وہ کیا ہوا, ڈگری تو آپ ویریفائی کر رہے تھے. نہیں, اس میں آپ سے عرض کروں ایک پورا میں ناظرین کو بتا دوں, جی پلیز, میں ایک پرٹیکولر نام اس لیے لے رہا ہوں کہ مثلا اس حلقے کا مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا. جیسے NA 125 کو میں نے لیا تو میں میٹافوریکل ایک بات کر رہا ہوں, مفروضے میں ایک بات کر رہا ہوں, خاص طور پہ کسی ایک آدمی کو پن پوائنٹ ٹارگٹ نہیں کر رہا. جی, جو آپ نے نام لیا ہے نا, وہ جو میں نے کوئی 60 کی جو ڈگریز تھی وہ میں نے خود اس کو کیا تھا کہ وہ صحیح نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ میں نے شیخ وقاص اکرم کی ڈگریوں کو آپ نے خود کہا تھا کہ جعلی ہیں. مجھے اب یاد نہیں کہ وہ اس لیے کہ مجھے جنگ سے تھے, جنگ سے الیکشن لڑے تھے. اچھا, محمد احمد لدھیانوی کے خلاف. اچھا, انہوں نے پیچھے سے اپنا میرا کلیم تو یہ تھا کہ ان کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی جعلی ہے, یعنی وہ کم عمر تھے جب ان کی عمر پوری کرائی گئی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس میں اگر سسٹم مجھے یہ ان کے ساتھ انوالو نہ ہو, 5 سال وہ کیسے چلتا رہا کیس, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 دن میں پتا چل جاتا ہے, تب تو 3 دن میں تب تو آپ ویریفائی کر رہے تھے. نہیں, میرے سامنے یہ ڈگریاں تو میرے سامنے یہ کیس نہیں ہے, اور ڈگری جعلی ہونے کے باوجود ان کو وزیر تعلیم بنایا ہوا ماشاءاللہ. اور ابھی وہ جو اس کا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, I wanted to clarify, اس لیے کہ اس بندے کی ڈگری میرے پاس نہیں آئی. میرے پاس کسی کے پاس تو گئی ہوگی نا, ہاں, محکمے میں کسی کے پاس تو گئی ہوگی نا. ہر شخص قابل احترام ہے ہمارے لیے. ہاں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 5 سال کیسز کیسے چلے؟ 5 سال نہیں. فیس بک پہ کل ایک بہت اچھی چیز آئی جس کو میں نے بھی ری شیئر کیا. آپ کی عمر میں تو فیس بک پہ نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ اب چھوڑیں نا, اب تو آپ خیر anyway اچھی چیزیں جو ہے نا کہیں پہ تو اس کو ری شیئر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. اس میں آیا تھا کہ جی اگر آپ نے جسٹس سیک کرنا ہے تو آپ کے لیے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے, اور اس جسٹس کو اچیو کرنے کے لیے, اس انصاف کو, آپ کے پاس قانون کا خزانہ ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ قانون کا خزانہ کس کے پاس ہے, اور نوح علیہ السلام کی. اور اس وجہ سے تو پھر وہ پشتوں میں پھر کہتے ہیں, پھر آپ کہیں گے پشتوں کی بات کی کہ تو پک زما قانون, جہاں پہ آپ لوگوں کو جسٹس نہیں پرووائڈ کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پشتوں میں کوئی چیز کہتے ہیں, نن خام مدد کرے ہو مگر ڈیر مہربانی دے. آپ آج شام میری مدد کر رہے ہیں, بڑی مہربانی. اب آپ مجھے ذرا ڈیٹیل بتائیں کہ فخرو بھائی کیا کیا کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کیا. حقیقتاً فخرو بھائی could have changed the role of the election commission, اور ان کے آنے سے حقیقتاً میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ان کا ماتھا چوما تھا. وہ پہلے پریشان بھی ہو گئے کہ بابا جی کی کر رہے ہیں, اس لیے کہ مجھے خیال تھا کہ یہ ایک فقیر اور درویش آدمی پاکستان کی اس ناؤ کو کنارے لگائیں گے. لیکن سب سے پہلے انہوں نے یہاں سے اپنا ہیڈ کوارٹر چینج کیا کراچی, اور پھر وہ کبھی کبھی وزٹ پہ ادھر تشریف لایا کرتے تھے, اور اس میں بھی صبح آئے, ادھر اجلاس ہوا اور شام کو چلے گئے. اور یہاں پہ جسٹس ریاض کیانی صاحب جو فیصلہ کرتے تھے وہ باقی اس کو انڈورس کرتے تھے. یہ 90% کیسز میں تو مطلب ہے کہ یہاں پہ ڈپٹی چیف الیکشن کمشنر ریاض کیانی تھے,
بلکہ ایک دن میں نے اپنے صوبہ سرحد والے ممبر سے کہا، میں نے کہا کہ جتنے ممبر اور جتنا اختیار ان کا ہے اتنے تو آپ کا بھی ہے، یو آر ایکول ممبر، تو یہ ہر ایک چیز کو کیوں ڈرائیو کرتا ہے؟ فار گاڈ سیک آپ اپنی پوزیشن بھی اسرٹ کریں. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کس وجہ سے باقی ججوں نے کوئی رول ایکٹیو یا پرو ایکٹیو کیا ہی نہیں، اور وہ جو کرتے تھے، بلکہ کل پرسوں میں کہیں پہ کہ جی مجھے لوگ اس لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ فیصلے کیے. اگر انہوں نے صحیح فیصلے کیے ہوتے تو بہت زیادہ لوگ ان کے مداح ہوتے. تو آپ کے دوست اشتیاق کا کیا رول تھا؟ اشتیاق is a wonderful man. He's one of the best. Let's have tea with him one of these days. But what did he do? وہ آنکھیں کیوں بند رکھی انہوں نے؟ ان کو بھی بلایا نا، جیسے آپ نے مجھے عزت اور شرف بخشا ہے. میں ضرور کوشش کروں گا، لیکن انہوں نے بھی تو پھر چیٹنگ کی نا. ان سے ضرور پوچھ لیجیے. نہیں، آپ کے دوست ہیں، وہ آ جائے، میں ان سے پیار کرتا ہوں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن میں کبھی اگر کوئی اچھا کام ہم نے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اشتیاق جو آپ کے دوست ہیں وہ بھی اس چوری میں برابر کے شریک ہیں. ان کو بلائیں ادھر. چوری بھی نہیں، اس کو ظلم کہیں. ہم سب اس ظلم میں، بلکہ ایک مطالبہ کریں. آپ اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں ظلم میں؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی بلائیں. نہیں، کیا آپ اس میں شریک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ محمد افضل خان بھی مجرم ہے قوم کا؟ اس حد تک یقیناً ہے کہ میں بھی ان کے ٹاپ 5 تو یہ پنجتن پاک تھے، 5 ججز، ریٹائرڈ ججز. اس کے بعد ہمارے 4 پروونشل الیکشن باسز ہیں، جو آلموسٹ ہر آدمی اپنے صوبے کا فل فلیج باس ہوتا ہے. اور ایک یہاں پہ ہمارا الیکشن ونگ کا ہیڈ ہوتا ہے، جو بہت افسوس میں آپ کو یہ بتاؤں، لیکن یہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کہ جسٹس ارشاد حسن خان کا جو پی اے تھا وہ یہاں پہ اس کو ہیڈ کرتا تھا، الیکشن ونگ کو. جسٹس ارشاد حسن خان کا لایا ہوا بندہ، اور یہ انکوائری ہونی چاہیے. اس میں اگر آرٹیکل 6 لگتا ہے تو ہم سب پہ لگا دیا جائے، جو جس حد تک. آپ بھی مجرم ہوئے نا اس وقت، تو نہیں آپ بولے؟ ہمیں پھانسی کی سزا دے دینی چاہیے، اور ہم اس لیے آپ کے کٹہرے میں آئے ہیں. نہیں، میرے کٹہرے میں نہیں، آپ عوام کے کٹہرے میں. میرا کوئی رائٹ نہیں ہے میں پاکستان کے کٹہرے میں صرف سوال و جواب کر اور سکتا ہوں. اس سے زیادہ میں ضمیر جن کا زندہ ہو، اگر کسی کا زندہ ہے، تو آپ بھی کہ وہ کیا کچھ کر سکتے تھے اور کیا نہیں کیا. محمد افضل خان صاحب، اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے بھی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا تو میں غلط کہوں گا، صحیح کہوں گا؟ ہاں، آپ کس حد تک صحیح ہوں گے آپ اپنے دل میں جانتے ہیں. نہیں، میں اس حد تک کہوں گا کہ میں کہوں گا کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد آواز کیوں کھولی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ مجھے الیکشن سے 1 مہینہ پہلے ہی، میں وہاں الیکشن کمیشن کا واحد ایسا افسر تھا کہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی بات کرتا تھا اور باہر بھی بات کرتا تھا، اور کر سکتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ میں کرپٹ پٹواری تھا، نہ میں کرپٹ تھانے دار. تو اب ایسا کیا ہوا کہ اچھا بات سنیں، 1 منٹ، الیکشن کمیشن نے الیکشن سے کچھ مہینے پہلے کوئی الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے کچھ کمپنی سے پریزنٹیشن بھی لی تھی، ان کو شارٹ لسٹ بھی کیا گیا، ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ وہ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوا. کیا مطلب؟ ٹو انٹروڈیوس، جب آپ اپنے سسٹم کو، اور اس وقت بھی آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب یہ سسٹم انٹروڈیوس کریں گے تو اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹری سپورٹ کی ضرورت ہے اور آفیشل سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت کی گورنمنٹ، میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا، وہ بات اچھا وہ آپ نے یاد دلا دی، اور یہ سسٹم تقریباً یہ بات ہو گئی تھی کہ آنے والے الیکشن میں بائیو میٹرک کے ذریعے ووٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر 1. سر وہ آنے والے کو چھوڑیں، جو ہو گیا میں اس کی بات کرنا ہوں نا. دس واز ڈیسائیڈڈ، دس واز کنسیوڈ، دس واز ڈسکسڈ. Then why wasn't it implemented in letter and spirit? اس کو امپلیمنٹ کرنے والی گورنمنٹ تھی، پارلیمنٹ تھی. آپ الیکشن کمیشن کے اندر جو آئین میں لکھی ہوئی
ابھی آپ وہ کاغذ کو آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں جا ہی نہیں سکتے جب تک پارلیمنٹ اس کے چینج نہیں کرتا. پارلیمنٹری لیگل میں نے مان لیا کہ انہوں نے نہیں کیا. چینج کی. اچھا لیکن اب مجھے یہ بتائیں, they were convinced. یہی چیز میں نے کل پرسوں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے فرت اللہ بابر صاحب سے پوچھا, اسلام آباد کلب میں ان سے ملاقات ہوئی. He's a wonderful man. میں ان سے بہت, یہ میں شرط لگاتا ہوں کھانے کے پیسے آپ نے دیے ہوں گے, فرت اللہ بابر صاحب نہیں دیتے. نہیں وہ انہوں نے مجھے چائے پلائی, بس پھر آپ نے کون کا فائدہ کیا. وہ میرے بہت میرے محسن ہے. مجھے یہ لیکن میں نے ان سے یہ سوال کیا, ایک منٹ میں بتانا چاہتا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ آپ نے الیکشن سے پہلے 6-8 مہینے تک یہ جو لاہور کے وہ کیا نام ہے بہت مشہور ان کا جو پیپل پارٹی کا لیڈر ہے جہانگیر بدر صاحب, جہانگیر بدر کی کمیٹی نے ہمارے ساتھ 6-8 مہینے, میں نے کہا ہمارا بھی وقت ضائع کیا, اپنا بھی وقت ضائع کیا. انہوں نے تو قوم کا وقت ضائع کیا بدر صاحب نے. میں نے اسے کہا آپ کا کہاں کیا, میں نے اسے کہا کہ جی اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ اس الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں جو ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بایو میٹرکس کا ہونا تھا, اس کے لیے لیگل جو فارمیلٹی تھی, اور اس کے بعد 2 لاکھ مشینیں ہمیں چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی کہ جب بھی نیا الیکشن اگر ہوگا, اللہ تعالیٰ جلدی اس ملک میں فیئر الیکشن کرائے, اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہمیں 2 لاکھ مشینیں چاہیے ہوں گی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ ہم پاکستان کے اندر کی بنائی ہوئی, باہر کی نہیں. اچھا, تو میں نے کہا جی کیوں آپ نے نہیں ہونے دی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ افضل خان, ہمیں کسی نے کہا کہ باہر سے نا کوئی بندہ اس کے ساتھ ایسے کر لے گا کہ وہ موبائل سے کوئی بندہ ووٹ تیر کو ڈالے گا اور ادھر وہ بلی کو نکلے گا یا ہرن کو نکلے گا, یا ایک اور جانور بھی تھا بیچ میں. اچھا, میں نے اسے ایک عرض کیا, میں نے کہا کہ انڈیا میں مجھے چونکہ 2 دفعہ ریسنٹلی موقع ملا ہے, انڈیا فائنینشلی, الیکٹرانکلی ہم سے, الیکٹورلی ہم سے بہت آگے, اور ان کے سیاستدانوں کے پاس پیسہ اور عقل دونوں اور انفلوئنس. انڈیا میں الیکشنز تو فیئر ہو رہے ہیں نا کم از کم. تو میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ باہر سے وہ سسٹم چینج کیوں ہوگا, ہمارے پاس سسٹم اس سے زیادہ سمارٹ ہے. اور البتہ وہ مجھے ایک پنجابی کی ایک چیز بہت پسند ہے, وہ جو کیا کہتے ہیں کہ کتی چورا ڈال رل گئی, اگر وہ اس چیز کو مائنس کریں. میں نے کہا کہ کوئی بھی اس کے لیے نہیں کر سکتا. اس پورے جو انہوں نے کہا ہمیں ڈرایا تھا کسی نے, اس پورے تھیسس میں کتی آپ کس کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ بڑے مشکل سوال کر رہے ہیں. میں بہت سادہ آدمی ہوں بھائی. میں تو سیدھا سا سوال کر رہا ہوں سر. آپ نے بولا اس میں everybody who was responsible to keep it clean, clear, trustable, credible, وہ تمام اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن جو تھے, جنرل الیکشنز پچھلے اس ملک کے, وہ ٹوٹل دھاندلی تھی, وہ پلان دھاندلی کے ساتھ ہوا. اس کے آرکیٹیکٹ جو تھے انہوں نے دھاندلی پلان کی, پلاننگ والوں نے, فائنانس کرنے والوں نے, اس کے معمار, اس کے مزدور, راج, سارے کے سارے سمجھ کے سوچ کے ایک فراڈ کر رہے تھے قوم کے ساتھ. Is that what you're saying? لگتا ہے صحیح ہے. This needs to be investigated, اور اس کی انویسٹیگیشن فخر بھائی سمیت یہ جو 4 ممبران ہیں ان کو بٹھا کے, جتنی دیر میں آپ لوگ ایک رزلٹ نکالتے ہیں ڈگری کا, اگر آپ نے فخرو بھائی کے ساتھ یہی کیا تو پتہ نہیں 150 سال کی عمر چاہیے ان کو. نہیں, یہ دیکھیں, میں نے پہلے عرض کیا, پاکستانیز کے ووٹ کیوں نہیں ڈالنے دیا گیا؟ واٹ واز دا ہیج کہ اوورسیز پاکستانیز کو کیوں باہر رکھا گیا جبکہ آپ کو کورٹ سے ڈائریکشن آ گئی تھی؟ ایکچولی اس میں میرا اور اشتیاق خان کا خواہش, کوشش, لیکن کیپیبلٹی کا مسئلہ ہے ابھی بھی. وہ کیا تھا کیپیبلٹی؟ کہ آپ کے 6 ملین پاکستانی ہیں کوئی 42 ممالک میں, الیکشن جو بیلٹ پیپر ہے اس کا ان کے پاس جانا اور واپس آنا, اٹ از این اپ ہل ٹاسک. ابھی تک اس کا کوئی, اور اس میں اگر مزید کوئی دھاندلی کا دروازہ کھلتا ہے تو ایٹ لیسٹ میں کوئی ایسا, ویئر از ڈاؤٹ کٹ اٹ آؤٹ, کوئی ایسا راستہ, کوئی سیف پیسج, اس لیے کہ بہت سے ملکوں میں
اس کا کوئی ایسے کامیاب تجربہ ہمارے اس کے سامنے نہیں ہے کہ ایک سکسیس سٹوری ہو جس کو ہم اپنے لیے مثال بنا کے. امپاسبل نہیں ہے. امریکن کرتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے یقیناً, اور میں نے آپ کو بتایا کہ میرا یو این کے الیکٹورل سسٹم کے ساتھ تقریباً ہمیشہ قریبی ساتھ رہا ہے, اور جب افغانستان میں پہلے الیکشن جو یو این نے کرائے تھے اس میں جو اس کا جو چیف الیکشن کمشنر تھا وہ ہمارا دوست تھا, اس کے ساتھ میری 2-3 گھنٹے ملاقات ہوئی تھی, اور میں نے ان کو کنونس کیا تھا کہ پاکستان کے اندر افغانیوں کو آپ ووٹ کا رائٹ دیں, اور میری خواہش یہ بھی تھی کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ لنکڈ اور کنیکٹ رہیں کہ کہیں تو چلے جائیں اپنے ملک میں. ایک بات تو مجھے سمجھ آ گئی افضل خان صاحب جی, کہ یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کی جان کو شدید خطرہ ہوگا. آپ کی نظر میں اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو آج پورے پاکستان کو بتا دیں کون کروا سکتا ہے, آپ کو کون مروا سکتا ہے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, آمین, آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے, آمین. ہمارا محافظ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو خطرہ کس سے؟ میں ایک بڑا اچھا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی بھی بندہ XYZ باہر جاتا ہے, اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے, who would be responsible for him? Who is responsible for his safety and security? میرے پاس ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان بھی ہیں لائیو. عمران السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو مبشر. السلام علیکم. عمران, میں آن ایئر ہوں, لائیو ہوں, اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں محمد افضل خان, ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور ان کے بقول چودھری نثار, افتخار چودھری, فخر الدین ابراہیم, جسٹس ریاض کیانی, اشتیاق آروز, جسٹس رمدے. یہ سارے وہ آن اوتھ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا پلان کر کے پورے کا پورا الیکشن میں دھاندلی کی, اور 35 پنچر کی آپ بات کر رہے تو کہتے ہیں عمران خان غلط کہہ رہا ہے, 35 نہیں سینکڑوں پنچر کیے گئے ہیں. اینڈ ہی از آن ریکارڈ, اینی سینگ کہ میں بھی اس جرم میں شریک ہوں. اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی آپ کی بات سن رہے ہیں, پورا ملک آپ کی بات سن رہا ہے. میں مبشر آپ کے پہلے تو آپ کو میں جو آپ نے جہاد کی ہے اس سارے الیکشن فراڈ کے اوپر میں پہلے آپ کو داد دینا چاہتا ہوں پاکستان کی طرف سے. تھینک یو. کیونکہ کسی کو جب تک ہمارے لوگ حق اور سچ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, اور میرے لیے بڑا آسان تھا کہ پختونخوا کی گورنمنٹ ایکسپٹ کر کے آرام سے اپنا انتظار کرتا ہے, رہائشیاں کرتا ہے, جیسے یہ بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے اس الیکشن پروسیس کی وجہ سے. اور میرا صرف ایک انٹرسٹ تھا, میں نے کہا میں نے الیکشن قبول کر لیا, گاندھی قبول نہیں کی, اور گاندھی جب تک ایکسپوز نہیں ہوگی اگلی الیکشن میں کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے پہلے دن سے کہہ رہا تھا الیکشن کے بعد. میں پہلے تو آپ کو داد دیتا ہوں, آپ نے اور چند اینکر سے بڑی زبردست جہاد بڑھ رہی ہے پاکستان کی فیوچر کے لیے, ہماری نیو جنریشن کے لیے. میں پھر افضل خان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں اللہ کو الحق سمجھتا ہوں. یہ میری بھی ایک اسٹرگل تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے لیے بڑا آسان ہے, میں چپ کر کے آرام سے بیٹھا رہتا, اور نہ یہ اتنا زیادہ یہ ہم نے جدوجہد کی الیکشن فراڈ کو ایکسپوز کرنے کی یہ نہ کرتا. لیکن میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, افضل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایکسپوز کیا ہے, اور یہ اب چھپے گا نہیں. یہ جو آپ نے آج کر دی ہے یہ اب پینڈوراز باکس ہے, یہ کھلتا جائے گا, اور لوگ سامنے آئیں گے, اور نیچے سے آگے سے ہمیں انٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو پروٹیکشن ملے تو اور لوگ بولنے کے لیے تیار ہیں. اب پروٹیکشن کا پرابلم یہ ہے کہ اگر نواز شریف پرائم منسٹر ہیں, ان کو ڈر ہے کہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں. ہمیشہ شریف برادران نے انتقامی کارروائی کیا, لوگ ڈر رہے ہیں, اس لیے اس کا استعفیٰ دینا ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی انڈیپینڈنٹ. لیکن پرابلم ایک اور ہے عمران, آپ کے ایک دوست کا بھی نام آ رہا ہے, کیونکہ افضل خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار جب کہتے ہیں کہ 60 سے 70 ہزار ووٹ جعلی پڑے ہیں, تو چودھری نثار یا تو چور ہیں یا چوری کر رہے ہیں, یا انہوں نے چوری سے وہ ووٹس ڈلوائے ہیں وہاں پہ, کیونکہ وہ باکسز جو ہیں یا وہ بیلٹ باکسز جو ہیں وہ ہماری کسٹڈی میں, ہماری ٹریجری میں انڈر لاک ہیں. منسٹر آف انٹیریئر ہیز نو مینز آف سیئنگ. جب وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پری پول ریگنگ میں شامل ہے.
चौधरी निसार ने तो हाउस फ्लोर पे असेंबली पे कहा है जी, तो यही वो कह रहे हैं। 60 से 70 हजार वोट वेरीफाई नहीं हो सकता, उन्होंने एक्चुअली ये कहा। अब वेरीफाई नहीं हो सकता, ये किसकी गलती थी? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। वो कह रहे हैं उनको पता कैसे चला? मैं तो वो कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये थी कि अगर वेरीफाई नहीं हो सकता तो नंबर 1 तो इलेक्शन तो खत्म हो गया ना उस दिन। अगर आप हर हल्के में 60 से 70 हजार वोट वेरीफाई नहीं हो सकता, वो इलेक्शन क्या हुआ? नंबर 2, क्या गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था? किसकी गलती थी? शायद किसने गलत की या किसने I have news for you. Afzal Khan साहब is on oath and he tells us के हर किस्म की सियाई वेरीफाई हो सकती है, ये करना ही नहीं चाहते थे और इसीलिए इसमें जजेस भी शामिल थे। आरओ जो थे वो इफ्तिखार चौधरी ने लगवाए खुद कह के, और उन्होंने वहां पे किया। ये पूरे का पूरा एक माफिया उन्होंने बना के इसको बड़ा प्लान तरीके से किया। और आपको जो अभी बताया जा रहा है कि वो सियाई से वेरीफाई नहीं हो सकते, अफजल खान साहब कह रहे हैं कि ये भी झूठ है। हो सकते हैं 100 साल बाद भी हो सकते हैं, 100 साल बाद भी हो सकते हैं वेरीफाई। मैं फिर और भी ये चाहता हूँ इसलिए कि अब पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मोमेंट पे है। ये पूरा स्टेटस को डरा हुआ है कि ये अगर इलेक्शन फ्रॉड एक्सपोज हो गया तो ये सारे फंसते हैं इसके अंदर, और असेंबली सारी फंस जाती है और ये सारे बुजुर्ग फंस जाते हैं। इसलिए सारे कचरे होकर जमहूरियत को बचाने के नाम पे ये फ्रॉड को बचा रहे हैं। इसलिए अब ये नवाज शरीफ के लिए अगर तो वो बचाना चाहता है अपनी गवर्नमेंट, तो उसके लिए जरूरी है गवर्नमेंट बचा सकता है, डिजाइन करें, क्योंकि उसके होते हुए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो सकती। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और वो महीना ले 6 हफ्ते ले, वो साबित कर दे अगर तो ये फ्रॉड जिसकी भी गलती है वो सामने आ जाए। लेकिन आगे तो अब री इलेक्शन नजर आ रहा है, वो बशर इसके बाद तो इलेक्शन की सैंक्टिटी खत्म हो गई ना, क्योंकि वोट भी वेरीफाई नहीं हो सकते और ये भी पता है कि लोग मुलविस थे, तो इसका मतलब री इलेक्शन होना चाहिए। इमरान, अफजल खान साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जी जी। इमरान खान, इलेक्शन, री इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, इलेक्शन लाजिमन होगा, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि इलेक्शन क्रेडिबल करने के लिए लाजमी है कि वोटर की आइडेंटिफिकेशन हो, नंबर 1 बायोमेट्रिक के जरिए, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो पाकिस्तान के अंदर बनी हो उसके साथ इलेक्शन हो। और इन दोनों से पहले इलेक्शन कमीशन कंप्लीटली डिसॉल्व, डिसमिस्ड और उसके खिलाफ इंक्वायरी हो। उसमें अगर मैं भी शरीक हूं तो मुझे भी फांसी दे दी जाए। लेकिन जो बंदा शरीक हो कि किसने क्या किया, क्यों किया, और ये इलेक्शन कमीशन कब आपको ये क्रेडिबल इलेक्शन नहीं दे सकता। वी नीड इलेक्शन कमीशन लाइक दैट ऑफ इंडिया, जिसमें सिर्फ 3 मेंबर होते हैं, एक चीफ होता है, 2 मेंबर होते हैं, और पूरे इंडियन इलेक्शन कमीशन के 400 एम्प्लॉइज हैं। बात यह है कि वी नीड इलेक्शन कमीशन एज पावरफुल, एज क्रेडिबल एज दैट ऑफ इंडिया। व्हील हैज बीन इन्वेंटेड, देयर इज नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। हमें उस तरह का इलेक्शन हो जहां पे यहां पे 5 करोड़ में इतना मसला हो गया है। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली इंडिया में इलेक्शन हुए जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं, और इस तरह की कोई चीज नहीं है। एवरीबॉडी इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो हमें अगर दोबारा इलेक्शन करना है तो ये इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। बताता हूं इमरान, जो अफजल खान साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन कमीशन इस सिस्टम के तहत इलेक्शन करता है उसमें हमेशा फ्रॉड होगा। यू हैव टू चेंज द एंटायर कमीशन एंड द एंटायर सिस्टम, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। मुबशर देखे ना, ये तो हमने डिमांड किया है, नवाज शरीफ रिजाइन करें, इन्वेस्टिगेशन हो, सजाएं दी जाए। अगर इन्वॉल्व है लोग, जिस इलेक्शन कमीशन 100% रिजाइन करे, और अगर इस इलेक्शन में फ्रॉड हुआ जो साबित हो जाएगा, वो बात है सबको फ्रॉड हुआ है। एक्चुअली जब इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया 60 से 70 हजार वोट अनवेरीफाइड है, तो वो इलेक्शन तो अनल हो गया। तो जो री इलेक्शन होगा वो तो जाहिर है एक नई इलेक्शन कमीशन के नीचे हो। लेकिन अफजल खान साहब, अगर इनको सजाएं भी दी जाए ना, एक दफा सजा मिल जाए लोगों को जो इन्वॉल्व फ्रॉड में आर्टिकल 6 के तहत, तो आगे लोगों की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो खुले आम उन्होंने इस तरह की रिगिंग किया कि उनको पता था सजाए मिलने के, इन सारों को तोहफे मिले, जो जितने फ्रॉड में इन्वॉल्व था उनको तोहफे मिले, उनको नवाजा गया। अच्छा, यहाँ पे अब एक और प्रॉब्लम हो रही है, वो मुझे बता रहे हैं, तमाम पाकिस्तान को उन्होंने बताया है कि मौलाना फजल रहमान ने, मियां नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने, सब ने अपने अपने मेंबर्स लगवाए हैं वहां पे, और वो कह रहे हैं कि उन मेंबर्स ने हेल्प किया उनको।
अब इसका मैं क्या करूं? ये टेस्टिमनी कहां पे अप्रूव होगी? नहीं, ये हम कहते जा रहे हैं कि इन्होंने हम 5 खड़े करे। अब देखिए ना, प्रॉब्लम यह कि ये तो अब तो हम तो यहाँ से हिलते नहीं जब तक ये नवाज शरीफ रिजाइन न करे और ये इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन ना हो। और मैं आपको बता दूं कि कौन फैसला कर बैठी है, और ये जो आज फजल खान साहब ने कह दिया है, ये कोऑपरेट कर गए। जो भी हम कहते गए अब तक, इन्होंने उसको बिल्कुल उसको वाजे कर दिया है कि जो हम कह रहे थे और हमारे खर्चात थे, इनकी कहने के ऊपर ही अब एक कल बहुत बड़ा एक इशू उठेगा। सारा मीडिया पूछेगा कि जो हम कह रहे थे वो ठीक था और ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसको बहुत बड़ा कवर अप करने की कोशिश की गई, जिसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इसके अंदर। इनको सबको फाइनेंशियली तौर पर फायदा हुआ। तो इसलिए अब ये इनकी अफजल खान की वजह से और जो भी सारी एविडेंस खुल रही है, ये इलेक्शन अब सारा इससे और ये अवाम का जो प्रेशर है, ये खुलेगा इलेक्शन। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं मुबशर, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी, नया इलेक्शन होगा, आपको एक नया पाकिस्तान नजर आएगा। इमरान खान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, आप हेडलाइंस भी सुनेंगे, और जब ब्रेक से आएंगे तो अफजल खान साहब यही हैं, हम पता करेंगे कि हल्का बंदियां कैसे हुई, ये कैसे हुआ कि वोट आपका इंदराज एक जगह पे है और निकलता वोट 15 मील दूर के एक यानी वहां पे जाके कि आप वहां पे वोट कास्ट करें, और जब आप जाते हैं तो पता चला कि वो हो गया। और नादरा फिंगरप्रिंटिंग अभी भी चेक कर सकती है या नहीं, और अगर इनकी जान को खतरा हुआ यहां से निकलने के बाद तो इनको कत्ल कौन करवा सकता है? ऑल ऑफ दैट आफ्टर दिस ब्रेक। टेक अ ब्रेक।